اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا ورؤوفنا ورحيمنا ومالك أجسامنا وقلوبنا وأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتكريما ومخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم المجيد وهو أصدق الصادقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، وبكل ما جاء به سيد السادات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، والحمد لله رب العالمین۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقا نامدار باعث کون و مکان صاحب الاولیاء کلمہ ارواحنا و آباؤنا و امہاتنا و ادواؤنا فداہ ابو الارواح حقیقت الحقائق سید الخلائق خیر البرازق اصل الاصول اقل العقول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ وذریاتہ وبارک وسلم کی مقدس و مبارک امت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں آپ کی نسبت پر فخر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ حاضرین کرام، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے عظمت ذکر غوث الورا۔ غوث الورا یعنی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی عظمت۔ آپ کے ذکر کی عظمت کیا ہے، یہ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ قرآن کے نزدیک اس ذکر کی کیا عظمت ہے، پھر حدیث کے نزدیک، کیونکہ ہر مسلمان ہر مسئلے میں ان دو گواہوں کو دیکھتا ہے، کتاب و سنت۔
کتاب و سنت کی گواہی طلب کرتا ہے۔ تو یہاں اس مسئلے میں کتاب اللہ کی گواہی کیا ہے، پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیا ہے، انشاءاللہ الرحمن المستعان علیہ الکلام کی کل شان مان۔ حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی عظمت یاد رکھنا، حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی اللہ ہے، بلکہ سید اولیاء اللہ، سلطان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے سلطان، شہنشاہ اولیاء اللہ ہے، اور آپ کی ولایت مجمع علیہا، متفق علیہا ہے۔ آپ کی ولایت میں کسی کو کلام نہیں، آپ کی ولایت میں کسی کو اختلاف نہیں، آپ کے ولی ہونے کو سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ وہ جو آپ سے مانگنے کو نہیں مانتے وہ بھی آپ کو ولی مانتے ہیں۔ جو آپ کے اختیارات، آپ کے علم غیب، آپ کے تصرفات کے منکر ہیں، وہ بھی آپ کی ولایت کے قائل ہیں۔ سب تمام امت آپ کی ولایت پر متفق ہو کر ہے۔ تو آپ کی ولایت کیسی ہے؟ آپ جب مطالعہ کتب کریں گے، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے ہر فرقے نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، آپ کو ولی مانا ہے، آپ کو ولی جانا ہے۔ تو آپ جب ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اس پر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا ہے۔ ولی اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کو۔ ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ دوست محبوب ہی ہوتا ہے، محبوب ہی دوست ہوتا ہے۔ دوست چہیتے کو کہتے ہیں، پیارے کو کہتے ہیں، محبوب کو کہتے ہیں۔ تو ولی اللہ، حضرت غوث اعظم ولی اللہ ہیں، تو حضرت غوث اعظم محبوب اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اور یاد رکھنا، حدیث میں آیا، عائشہ صدیقہ سے حدیث مرگی ہے، دیلمی میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرہ۔ حدیث مرفوع ہے، عائشہ صدیقہ راوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کوئی کسی چیز سے محبت کر لیتا ہے اس چیز کا ذکر اکثر کرتا ہے، اس چیز کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اس چیز کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، محب محبوب کا ذکر کثیر کرتا ہے، محب محبوب کا، چاہنے والا چہیتے کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اب بعض حضرات جو فن حدیث سے واقف ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ حدیث صحہ ستہ سے خارج ہے، یہ دیلمی کی روایت ہے۔ دیلمی میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، جید حدیثیں بھی ہیں، حسن حدیثیں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہیں، اور بہت سی حدیثیں دیلمی کی موضوع بھی ہیں۔ آپ اس حدیث کی کتاب کا حوالہ دے دیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ یہ حدیث سند میں تو ضعیف ہے، معنی صحیح ہے، کیونکہ یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے کہ ہر چاہنے والا اپنے چہیتے کو زیادہ یاد کرتا ہے، ہر چاہنے والا اپنے چہیتے کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ اس معنی کی تائید میں قرآن پاک ہے۔ یاد رکھنا، قاعدہ محدثین کرام کا اس حدیث ضعیف کی تائید میں حدیث صحیح آ جائے، وہ حدیث ضعیف سندن تو ضعیف رہے گی اور معنی قوی ہو جاتی ہے، وہ حدیث قوی بن جاتی ہے کیونکہ تائید صحیح حدیث ہے، اور یاد رکھنا حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح جس حدیث ضعیف کی تائید میں قرآن پاک آ جائے وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن اس کی تائید میں ہے۔ اب یہاں دیکھنا، یہ حدیث سند تو ضعیف ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کر لیتا
بیمار ہو جائیں گے یا آپ ہلاک ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا یہ کثرت ذکر پر دلالت کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کثرت ذکر کیوں ہے. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چاہنے والے تھے. چاہنے والا شہیدے کا ذکر کثیر کرتا ہے. اس سے ثابت ہوا. تو اب یہ اس آیت کی تعریف سے یہ حدیث خبیر ہو گئی کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. اب معلوم ہو گیا غوث اعظم ولی اللہ ہے، محبوب سبحانی ہے. تو سبحان محب ہے. شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب ہے. تو ظاہر بات ہے ہر چاہنے والا اپنے چہیدے کو زیادہ یاد کرتا ہے. تو خدا غوث اعظم کا چاہنے والا ہے تو غوث اعظم کا ذکر کثیر خدا کرے گا. تو معلوم ہوا ذکر کثیر غوث الورا سنت خدا بندی ہے. پریشان نہیں ہونا. الحمدللہ ہم جو بھی کہتے ہیں آل اللہ آل رسول کی روشنی میں کہتے ہیں. ذکر کثیر غوث الورا یہ سنت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. کہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا. یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. اس نے نہیں فرمایا تم میری عبادت کرو تو میں تمہاری عبادت کروں گا، تم میری نماز پڑھو تو میں تمہاری نماز پڑھوں گا. یہ اس نے نہیں کہا. اسے کہنا بھی نہیں چاہیے. وہ ان چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، وہ بری ہے، وہ خدا ہے، وہ معبود ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، وہ غنی ہے. وہ کسی کی عبادت کرتا نہیں. اس کا کام ہے عبادت قبول کرنا. عبادت کرنا اس کے بندوں کا کام ہے. اب مگر یہاں دیکھیے وہ فرماتا ہے اے بندو تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرو. اور یاد رکھنا اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو تو فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو. تم یہ کون فرماتا ہے؟ اللہ کی ذات کو یاد کرنے کا ذکر، اللہ کی ذات کو یاد کرنے کا حکم لفظاً اللہ نے دو طبقوں ہی کو دیا. اللہ کی ذات کو یاد کرنے کا حکم لفظاً اللہ نے، گڑبڑی میں نہیں آ جانا، اللہ کی ذات کو یاد کرنے کا حکم لفظاً اللہ نے. دو طبقے کون ہیں؟ ایک طبقہ انبیاء و مرسلین کا اور دوسرا طبقہ غلامان مصطفیٰ کا. تیسرے طبقے سے خطاب ہوں. تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ تیسرا طبقہ اس امت کے سوائے جتنی امتیں ہیں وہ سب تیسرے طبقے کا ہے. ایک ہے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا طبقہ اور ایک ہے غلامان مصطفیٰ کا طبقہ، امت مصطفیٰ کا طبقہ. اور دوسری امتیں جو ہے وہ تیسرا طبقہ. تیسرے طبقے سے اللہ نے پورا قرآن الحمد سے والناس تک پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے طبقے سے کہیں بھی نہیں کہا اللہ کو یاد کرو. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اب میں یہ کہہ کر ہی آگے بڑھوں گا. مجھے بات ذکر غوث کی آئی ہے. ذرا غوث کی عظمت جان لینا. یہ غوث اعظم ہے کون؟ رضی اللہ. تین طبقے ہیں. ایک انبیاء مرسلین علیہ السلام کا طبقہ، دوسرا امت مصطفیٰ کا طبقہ، تیسرا امم صالحہ، امم خالیہ جو امتیں گزری ہیں، گزر چکی ہیں، یعنی حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ کی امت تک. یہ تیسرا طبقہ. اس تیسرے طبقے سے قرآن مجید آپ پڑھ لیں الحمد سے والناس تک. اللہ نے کسی امت سے نہیں فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرو یہ لفظ نہیں ہے. قسم خدا کی، قسم قرآن کی، کہیں بھی نہیں. توجہ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے، سچائی ہے. دیکھنا حضرت ہود علیہ السلام کی امت ہے. اس امت کا نام کیا ہے؟ قوم عاد. قوم عاد کے
بڑا دعویٰ کر دیا، دلیل دینا لازم ہو گیا۔ فاذکروا آلاء اللہ، فاذکروا اللہ نہیں ہے۔ حضرت ہود نے قوم عاد سے نہیں کہا فاذکروا اللہ لعلکم تفلحون، فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت صالح نے اپنی قوم ثمود سے کہا کہ فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کی قوم سے کہا جاتا ہے اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکرہم بایام اللہ، اے موسیٰ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، ذکرہم باللہ، ذکرہم باللہ، اللہ کو یاد دلاؤ نہیں کہا، اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ یہ لفظ اس لیے میں نے 3 بار کہا لفظاً، معنی نہیں، حقیقتاً نہیں، لفظاً، کیونکہ تحقیق لفظ کی ہے۔ میں نے 3 بار کہا اسی لیے تاکہ کوئی کسی صاحب کو مغالطہ نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن ہے، قرآن شریف کے بارے میں کہا۔ تیسرے طبقے کو اللہ کو یاد کرنے کا حکم لفظاً نہیں دیا ہے نا، تو یہ لفظ نہیں، فاذکروا آلاء اللہ، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی یاد میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد، اللہ کے دنوں کو یاد کرنے میں اللہ کی یاد ہے، اللہ پر ایمان لانا اللہ کی یاد ہے، اللہ کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی یاد ہے۔ لفظ نہیں آیا، لفظ نہیں آیا۔ یہ لفظ کس کے لیے آیا؟ انبیاء کے لیے آیا اور خداوند مصطفیٰ کے لیے آیا کہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، ذات کے ذکر کا، ذات کے ذکر کی بات، اقم الصلاۃ لذکری۔ حضرت زکریا سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اے زکریا آپ اپنے رب کو یاد کرو، اللہ کی ذات کی یاد کا حکم دے رہا ہے، نبی ہے زکریا علیہ السلام۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے لا دنیا فی ذکری، میری یاد پہ سستی نہیں کرنا، تو اللہ کی ذات کا ذکر پہلے پر دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح زیادہ کریں اور تیرا ذکر زیادہ کریں۔ تو اللہ کو یاد کرنا ہے کس کا کام ہے؟ لفظ معلوم ہونا ہے، انبیاء کا کام ہے۔ اور ان امتوں سے کیا کہا گیا؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور ہم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اے غلامان مصطفیٰ، اے محمد کے امتیوں، تم اللہ کی ذات کو یاد کرو۔ انبیاء سے کہا اور اس امت سے کہا، یہ شرف عظیم ہے اس امت کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو۔ اور یاد رکھنا یہ یا ایھا الذین آمنوا بھی کسی امت سے نہیں کہا سوائے ہمارے، کسی امت کو نہیں کہا۔ بے شک بلا شبہ ہر نبی کی امت میں ایمان والے تھے، مگر کسی طبقے کے ایمان والوں سے اللہ نے نہیں کہا ایمان والوں۔ یہ میں کہوں تو آپ انکار کر دیں گے۔ سرکار امام حافظ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں خصائص کبریٰ میں، کتاب احبار سے مروی ہے، حافظ جلال الدین سیوطی یہ ہمارے اور آپ کے امام ہیں، عقائد میں، ایمانیات میں، نظریات میں یہ ہمارے سرکار ہیں، مقتدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کتاب احبار جو تعبیر ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی امتوں کے ایمان والوں کو پکارتا تھا تو کس طرح پکارتا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہتا تھا، یا ایھا المساکین۔ یہ حافظ جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ کی بات ہے، کتاب احبار سے نقل فرماتے ہیں خصائص کبریٰ میں۔ آدم علیہ السلام کی امت کے اہل ایمان کو اللہ کس طرح پکارتا تھا؟ یا ایھا المساکین۔ حضرت شیس کی امت کے اہل ایمان کو اللہ کس طرح بلاتا؟ یا ایھا المساکین۔ حضرت ادریس، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت الیاس، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و یونس و موسیٰ و عیسیٰ، تمام انبیاء
علیہ السلام کے امت میں جو اہل ایمان تھے، اللہ تعالیٰ انہیں ان اہل ایمان کو پکارتا تھا، بلاتا تھا احکام سنانے کے لیے، احکام نافذ کرنے کے لیے. تو کس طرح بلاتا تھا؟ یا ایھا المساکین، اے فقیروں، اے مسکینوں. کیا پکارتا تھا؟ میں نے سوچا مولا ان کو مسکین کیوں بولتا ہے؟ ان کو تو مسکین کیوں بولتا ہے؟ ان کے پاس کیا مسکنت ہے؟ کیا فقیری ہے؟ کیا کس دولت کی کمی ہے وہاں؟ کیوں تو انہیں فقیر کہتا ہے؟ فقیر تو سب کے سب تیرے فقیر ہیں، وہ بھی تیرے فقیر، ہم بھی تیرے فقیر، ہر نبی ہر ولی سب تیرے فقیر، مگر تو ہم کو یا ایھا المساکین نہیں کہتا، انہیں یا ایھا المساکین کہتا ہے. تو ہمارے پاس کیا دولت ہے جس کی وجہ سے ہمیں مسکین نہیں کہتا؟ ان کے پاس کیا دولت نہیں ہے جس کی وجہ سے ان اہل ایمان کو مسکین کہتا ہے؟ تو میرے دل میں بات آئی کہ ان کے پاس ایمان ہے، ایمان کی دولت ہے، اس لیے ان سے خطاب کرتا ہے اللہ، بے ایمانوں سے بات نہیں کرتا. دولت ایمان ہے، دولت اسلام ہے، دولت اخلاص ہے، دولت توکل ہے، دولت توحید ہے، دولت عبادت ہے، ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، مذاکرہ ہے، یہ سب ہے. یہ ایک دولت میں نہیں دیکھ رہا آپ کے پاس، وہ ہے دامن محمد. یہ فقیروں، اے مسکینوں، کیونکہ محمد مصطفیٰ تمہارے پاس رہبر بن کر نہیں آئے. بے شک مصطفیٰ پر ایمان ہے، مصطفیٰ کے چہرے کو تم نے نہیں دیکھا، مصطفیٰ کے ارشادات کو تم نے نہیں سنا، مصطفیٰ تمہارے پاس نہیں آئے، تو خدا کی نظر میں تم فقیر ہو. جن کو مصطفیٰ ملے خدا کے نزدیک وہ فقیر نہیں، وہ غریب. جنہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں ملا وہ لاکھ بڑا ایمان والا کیوں نہ رہے، خدا کی نظر میں وہ مسکین ہے، وہ مسکین. یا ایھا المساکین، انہیں کس خطاب سے پکارتا ہے؟ اے فقیروں، اے مسکینوں. تو معلوم ہوا خدا کی نظر میں دولت عظمیٰ ہے نسبت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، دامن محمدی. اسی لیے کامل حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 100 عزتوں کی عزت یہ ان سے رب کو نسبت، 100 عزتوں کی عزت یہ ان سے رب کو نسبت، 100 عزتوں کی عزت یہ ان سے رب کو نسبت. سب کچھ یہی ہے ورنہ کیا تیر ہم نے مارا، سب کچھ یہی ہے ورنہ کیا تیر ہم نے مارا. یہ کامل حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن عمل کا غرہ سب سے بڑی مصیبت، حسن عمل کا غرہ سب سے بڑی مصیبت، دامن مصطفی سب سے بڑا سہارا، دامن مصطفی سب سے بڑا سہارا. اپنے سکون دل کا اب مل گیا سہارا، امروز شاہ مہما شو دست مارا، امروز شاہ مہما شو دست مار. شاہ مہمان ہو گئے ہمارے، رب الارباب مہمان ہو گئے ہمارے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جھوپڑی میں آ گئے. کیوں آ گئے؟ نسبت محمد مل گئی، خدا ہمیں مل گیا. مصطفیٰ کیا ملے؟ دامن مصطفیٰ کیا ملا؟ اللہ ہمیں مل گیا. شاہ مہما شو دست مارا. کیا ایمان تھا وہ، اللہ ان کی قبر پاک پر ہزاروں رحمتوں کی بارش برسا. شاہ مہما شو دست مارا، اپنے سکون دل کا اب مل گیا سہارا. تو آپ دیکھیے قصائص کبریٰ دیکھ لینا، میں نے حوالہ دیا. الحمدللہ اس ناچیز کی عادت ہے جب بھی کوئی دلیل دیتا ہے تو حوالے کے ساتھ دیتا ہے. تو یا ایھا المساکین،
اے فقیروں، یہ کافروں، مشرکوں، مرتدوں، منافقوں، شیطانوں سے خطاب نہیں، اہل ایمان سے۔ اور آپ کو معلوم ہے ہم بھی اہل ایمان ہیں، وہ بھی اہل ایمان ہیں۔ وہاں بڑی بڑی آزمائشیں آتی تھی اور ان کے اعمال بہت دشوار تھے، نہیں لمبی لمبی عمریں تھی، بڑے بڑے اعمال تھے، ان سے خطاب ہے فقیروں، ہماری چھوٹی چھوٹی عمریں، آسان عمل ہے، ہمیں فقیر نہیں بولتا، بولتا تو کیا بولتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، پھر نہیں بولتا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اتنا بولنے میں کیا ہوا؟ نہیں بولتا، نہیں بولنا تھا نہیں بولا، کیونکہ اللہ نہیں بولا، نہیں بولنا تھا نہیں بولا، نہیں بولنا تھا نہیں بولا، کیونکہ وہ اللہ نہیں بولا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین، عمل صالح بہت اچھی چیز ہے نا، تو یہ اور ایک چھوٹا لفظ پڑھا دے گا، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تھے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمل صالح سے بے شک محبت ہے خدا کو، عمل صالح بہت پسند ہے خدا کو، عمل صالح بہت مرضی ہے خدا کے نزدیک، مگر یہ چھوڑ دیا کیوں اللہ نے؟ یہ اس وجہ سے کہ اس نے کملی والے کو دیکھا، یہ کملی والا سب کو گھیرتا ہے۔ اگر یہ عمل صالح کی خیر ہو جاتی، بہت سے کملی والے کے دیوانے باہر نکل جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرا کملی والا یہ مزمل ہے، سب نیکوں کو گناہگاروں کو لے کر آ رہا ہے، تو اللہ نے کہا اب میں عمل صالح کا خیر کی خیر ہٹا کر پکاروں گا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب اس میں ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، غوث الورا بھی آ گئے، خواجہ خاصگاں بھی آ گئے، ہم گناہگار بھی آ گئے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عمل صالح کی بات کرتا، عمل صالح کبھی ساتھ رہتا کبھی نہیں رہتا، عمل صالح کبھی ساتھ رہتا، ایمان ہے کہ ہمیشہ ساتھ رہتا، ہمیشہ جو ساتھ رہتا ہے اس کا نام لے کر بلاتا۔ اور وہاں دیکھیے اللہ یہاں بلاتا بھی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، عمل الصالحات کو اعمال صالحہ سے بڑی محبت ہے مگر ذکر نہیں کیا۔ اور وہاں جب اللہ اپنی دوستی کی بات کرتا ہے تو وہاں بھی عمل صالح کے لفظ کو ہٹا دیا، اللہ ولی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایسا ہے؟ اگر پڑھے تھے تو حافظ صاحب چھوڑے گیا، اللہ ایمان اور عمل صالح کا والوں کا دوست نہیں ہے، ویسا بولا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے، عمل الصالح کا لفظ ہٹا دیا، وعمل الصالحات کا لفظ ہٹا دیا، ہٹانا تھا ہٹا دیا کیونکہ اللہ نے ہٹایا۔ اب اعتراض کیا اللہ پر کرے گا، اللہ ولی الذین آمنوا، وہاں بھی عمل صالح کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ عمل صالح سے معاذ اللہ نفرت ہے، حقارت ہے، تحقیر ہے، یہاں کچھ اور بات سمجھانا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اور جہاں نبی کی صحبت کی بات کیا تو بھی یہ ایمان عمل صالح کا ذکر ہٹا دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، وہاں بھی عمل صالح کا لفظ ہٹا دیا، کہتا کہ ایمان والے نبی اولا بالمؤمنین والعاملین الصالحات، ایسا لفظ ہے نبی ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کی جان سے قریب ہے، نہیں کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اسی طرح اگر ربی کی رافت و رحمت کا ذکر کرنا ہے تو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ رافت و رحمت کے، وہاں بھی عمل صالح کا ہٹا دیا۔ تو اس کا یہ معنی ہرگز کوئی نہیں لینا کہ عمل صالح کو پسند نہیں کرتا، عمل صالح کو بہت پسند کرتا، مصطفیٰ کی شفاعت کو اس سے زیادہ پسند کرتا، کسی لیے حشر میں بتائے گا ہزاروں لاکھوں عمل صالح کے بغیر آئیں گے، مصطفیٰ کا چہرہ دکھائیں گے، بخشے گا،
جو بیگم بازار میں حیدرآباد میں آرام فرما رہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پوچھے جو خدا حشر میں تو ساتھ ہے کس کے پوچھے جو خدا حشر اے غوثی تو کس کے ساتھ آیا پوچھے جو خدا حشر میں تو ساتھ ہے کس کے بدلاؤں گا حضرت کو وہی ہاتھ اٹھا کر بدلاؤں گا حضرت کو وہی ہاتھ اٹھا کر جیسا کہ شاعر کہتا ہے اِنَّ بَيْتًا أَنْتَ سَاكِنُهُ لَيْسَ مُحْتَاجًا إِلَى السُّرُجِ یا رسول اللہ وہ گھر جس میں آپ رہتے ہیں اس گھر کو چراغوں کی ضرورت نہیں اسی لیے اللہ ہوتے ہوئے اللہ رحمان ہوتے ہوئے اللہ رحم الراحمین ہوتے ہوئے اپنے بندے کو اندھیری کھوپڑی میں کیوں لاتا ہے خبر میں کیوں لاتا ہے کوئی ماں اپنے بچے کو اندھیری کھوپڑی میں بند نہیں کرتی تو ماں کا پیدا کرنے والا اللہ اندھیری خبر میں کیوں لے جاتا ہے بتانے کے لیے کہ سراج منیر کو لانے والا روشن چراغ لانے والا ہے وہاں کسی چراغ کی ضرورت نہیں وہاں کسی جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آمینہ کا لال آنے والا عبداللہ کا جایا آنے والا ہے قمری والا آنے والا ہے اور شمسی والضحیٰ اس کی شان آنے والا ہے جس شہرے کی خدا قسم کھائے وہ ذات آنے والی اسی لیے سراج منیر بولنے کے بعد آیت کو ختم کر دیا نا ارسلنا کا شاہدن گواہ بنا حاضر و ناظر بنا مبشرن خوشخبری سنانے والا بنا ونذیرن ڈر سنانے والا بنا وداعیا الی اللہ اللہ کی طرف بھیجنے والا نہیں بلانے والا بنا اللہ کی طرف بھیجنے والا تو اللہ سے دور رہے گا اللہ کی طرف بلائے گا تو اللہ کے ساتھ رہے گا میں حضرت کی طرف بلاؤں گا کیونکہ میں حضرت کے ساتھ ہوں میں یہاں سے کسی کو حضرت کے پاس بھیجوں گا نہیں میں اللہ بولے تو اس کا معنی میں دور ہوں میں بلاؤں گا کیونکہ میں ساتھ ہوں آپ میرے ساتھ ہیں اللہ مصطفیٰ اللہ کے ساتھ ہے اللہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے داعیا الی اللہ بلاتے ہیں اللہ کی طرف داعیا الی اللہ باذنہ اللہ کے اذن سے وسراجا منیرا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا یہ بولنے کے بعد اور کچھ بولا نہیں یہ بولا کہ بشیر المومنین ایمان یہاں بھی عمل صالحات کا ذکر کر دیا بشیر المومنین الذین یعملون الصالحات بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا نہیں کہا بشیر المومنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا اے نبی آپ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے سراج منیر کا ذکر کیا تو بولا آپ خوشخبری سناؤ تو تمام اوصاف کے اخیر میں سراج منیر کہا کیونکہ یہ اخیر کا کام ہے بشارت دینا یہ ہماری زندگی میں نظارت کرنا ہماری زندگی میں خدا کی طرف بلانا ہماری زندگی میں چہرہ دکھانا ہمارے خبر میں تاخیر میں رکھ دیا اور سراج منیرا روشن اس لیے شاعر کہتا ان بیتا انت ساکنہ لیس محتاجا الی السروج یا رسول اللہ جس گھر میں آپ رہیں گے وہ گھر چراغوں کا محتاج نہیں ارے چراغوں کا وہ گھر کیوں محتاج ہے چراغ آپ کے نور کے محتاج ہیں ان بیتا انت ساکنہ لیس محتاجا الی السروج ويكلم الله حجتنا يوم ياتي الناس بالحجج آپ کا روشن چہرہ ہماری دلیل ہے ہماری حجت ہے جب لوگ اپنی اپنی دلیلیں لے کر آئیں گے ہماری دلیل کیا ہے مصطفیٰ کا چہرہ نہ کوئی نماز کو لے کر آئے گا پکڑے گا پوچھے گا تیری نماز کتنی تو کتنا کوئی روزہ لا کر بتائے گا تو پکڑے گا پوچھے گا حساب لے گا تیرا روزہ کتنے خلاص کا ہے کیا لیا ہے اس میں کیا دکھاوا کیا کیا ہے سب پوچھے گا مصطفیٰ کو جو لے کر آئے گا تو کیا پوچھے گا ارے جس پر خود خدا ناز کرتا ہے اس کو لے کر آئے گا تو ہمارے اعمال کو لے کر جا کر دکھائیں گے تو کھوٹ نکالے گا مصطفیٰ کو دکھائیں گے تو کھوٹ نہیں نکالے گا کھوٹ کو چھپا دے گا ہمارے تو یہ اعمال صالحہ نہیں کرنے کا معنی نہیں اعمال صالحہ
انکار ہے تو مجھے آپ کے عقل پر انکار ہے. وجہ کا جو اللہ حجتنا یوم یات الناس بالحجتی، جس دن لوگ اپنی اپنی دلیلیں لے کر آئیں گے، محمد مصطفیٰ ہماری دلیل آپ کا روشن چہرہ ہوگا. ارے مصطفیٰ کے چہرے کو دکھا کر بادل منگاتے ہیں اور قیامت کے دن ہم مصطفیٰ کے چہرے کو دکھا کر مغفرت کا بادل مانگیں گے. بات سمجھ گیا؟ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہیں کہ اللہ بے شک قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ گاروں کو بخشوائیں گے نا سرکار. تو اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھ کر بخشے گا یا حضور کو دیکھ کر بخشے گا؟ حضور کو دیکھ کر بخشے گا. تو ہم اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اعمال صالحہ اعمال طالحہ کا اعتبار نہیں کرتا ہے، محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ مجھے آج مصطفیٰ کو ہنسانا ہے. جیسا کہ شاعر کہتا ہے بخش ہی دے گا خدا امت آسی کو تیری. یا رسول اللہ بخش ہی دے گا خدا امت آسی کو تیری، کیسے دیکھے گا اترا ہوا چہرہ تیرا، کیسے دیکھے گا اترا ہوا چہرہ تیرا. کیسے ہم ہمارے پیارے کے چہرے کو اترا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ارے وہ تو خدا ہے، خدا ودود و غفور ہے. وہ مصطفیٰ کا حسین چہرہ اداس دیکھنے پسند کرے گا؟ کیسے دیکھے گا اترا ہوا چہرہ تیرا، بخش ہی دے گا خدا امت آسی کو تیری، کیسے دیکھے گا اترا ہوا چہرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا لفظ ہٹا دیا. تحقیق لفظ کی ہو رہی ہے ایمان ایمان ایمان. النبی اولاد المؤمنین، نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پکارا تو کس طرح پکارا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. اور دیگر امتوں کو یا ایھا المساکین، اے فقیروں اے مسکینوں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو. تم کسے یاد کرو؟ ذکر کثیرا، ذکر کثیر کرو. سبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. خطاب کس سے ہے؟ ہم سے. انبیاء سے ایسا خطاب، پھر ہم سے. دیگر امتوں سے ویسا خطاب ہے نا. تو یہاں فرماتا فاذکرونی اذکرکم، یہ تو حل ہو گئی. تم مجھے میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو تو اب جو اللہ کو یاد کرے گا اسے کون یاد کرے گا؟ اللہ یاد کرے گا. نہیں تو ذاکر اللہ کا اللہ ذاکر ہے، ذاکر اللہ کا اللہ ذاکر ہے. ذکر کرنے والے کا ذکر اللہ کرتا ہے. بھائی میں قرآنیات پیش کرتا ہوں. اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب میں حدیث سے اس کا اس بات کروں گا، یعنی میں تفسیر میں ضائع نہیں کر رہا ہوں. اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں یاد کروں گا. تو اب جو اللہ کو ایک بار یاد کرے گا اللہ اسے یاد کرے گا. جو اللہ کو 2 بار یاد کرے گا اللہ بھی اسے 2 بار یاد کرے گا. جو اللہ کو 4 بار یاد کرے گا اللہ اسے 4 بار یاد کرے گا. جو اللہ کو بار بار یاد کرے گا اللہ اسے بار بار یاد کرے گا. جو اللہ کو زیادہ یاد کرے گا اللہ اسے. تو آپ غوث الورا رضی اللہ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے، کم یاد کرنے والے؟ زیادہ یاد کرنے والے. تو غوث الورا کا ذکر اللہ زیادہ کرے گا یا کم کرے گا؟ اسی لیے میں نے کہا ذکر غوث الورا کی کثرت
مانتے ہیں جسد مانتے ہیں. 25 سال عراق کے بیابانوں میں آپ نے اللہ کو یاد کرا. آج ہم 2-4 بار یاد کرنے والے امید لے کر بیٹھے ہیں کہ اللہ ہماری یاد، اللہ ہمیں یاد کرے گا، اللہ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہماری مغفرت کرے گا. بے شک کرے گا، اس کا انکار نہیں ہے. 25 سال جو عراق کے جنگلوں میں اللہ 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 کہہ کر یہ غسل بھرا، اور 12 سال بغداد کے برج میں جو اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. غوث کو اللہ یاد نہیں کرے گا تو صبح شام اللہ کی یاد میں رہے، اور جو بھی ان سے ملا وہ بھی اللہ کی یاد میں رہا. اللہ کی یاد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح زیادہ یاد کرنے والے غوث الورا کو اللہ. تو اب کیا ہوا؟ ذکر غوث الورا کی کثرت ذکر غوث الورا یہ اللہ کا طریقہ، کیونکہ کثرت ذکر الہ غوث الورا کا طریقہ. اللہ کو زیادہ یاد کرنا یہ غوث الورا کا طریقہ، یہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ، یہ انبیاء اور اولیاء کا طریقہ. اللہ کو زیادہ یاد کرنا یہ انبیاء اور اولیاء کا طریقہ، انبیاء اور اولیاء کو زیادہ یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ. اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. اب بولے کہ اس آیت کا معنی آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. یاد رکھنا تفسیر بدعت غلط چیز ہے، اس سے علماء نے منع کیا ہے یہی کرنا. حدیث صحیح میں آیا، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا مع عبدی اذا ذکرنی، میں میرے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرے تو میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرے تو میں اس مجمع سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں. تو اب بندہ مجمع میں کسے یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر مجمع میں اللہ اسے یاد کرتا ہے. تو بہتر مجمع کی تفسیر اور شرح شارحین کرام نے کیا کی ہے؟ ملائکہ کرام کی محفل، محفل ملائکہ، محفل معصومین. ہم عام بندوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ملائکہ میں یاد کرتا ہے. اس میں اب ذرا دیکھنا عظمت ذکر غوث الورا. غوث الورا تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جلوت میں مجمع میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. میرے خیال سے میرے یہ بھائی ان باتوں پر کوئی دلیل نہیں پوچھیں گے. ایسا بھی ہو گیا کیا؟ غوث الورا یاد کرتے تھے کیا؟ اس حد تک چلے گئے کیا؟ نہیں گئے ہوں گے، یہ توقع ہے نہیں. اتنے تو گرے نہیں اب تک. تو صبح شام اللہ کی یاد میں غوث الورا رضی اللہ عنہ صبح شام اللہ کی یاد میں، خلوت و جلوت میں اللہ کی یاد میں. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. تم تنہائی میں یاد کرو تو میں تنہائی میں یاد کروں گا. تم مجمع میں یاد کرو تو میں بہتر مجمع میں یاد کروں گا. اب دیکھنا ہے آج بات، اب کوئی بندہ حضور کی مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی مجلس میں تو حدیث بول رہی ہے اس مجلس سے بہتر مجلس میں اللہ یاد کرے گا. تو اب حضور کی مجلس افضل ہے، اس مجلس میں حضور ہے وہ افضل ہے، اس مجلس میں حضور نہیں ہے وہ افضل ہے. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا اس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا. تو یہی بولنا پڑے گا کہ حضور یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، حضور یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. باعتبار بشریت صرف یہاں ہے، باعتبار نورانیت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. باعتبار بشریت صرف ایک مقام پر ہے، باعتبار روحانیت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. باعتبار بشریت صرف مدینے میں ہے، باعتبار نورانیت ہر جگہ مدینہ ہے. تو
ملائکہ کے سامنے اللہ یاد کرے گا. کسے یاد کرے گا؟ یاد کرنے والے کو اللہ یاد کرے گا, بندے کو اللہ یاد کرے گا, ولی کو اللہ یاد کرے گا, غوث الورا کو اللہ یاد کرے گا. اس کے مجمع میں, اس مجمع میں ملائکہ کرام کے مجمع میں, فرشتوں کے مجمع میں یاد کرے گا. تو آپ کو معلوم ہے فرشتے آلریڈی یاد میں ہیں, فرشتے پہلے سے یاد میں. کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی یاد میں جو ہے ان کے سامنے بندے کی یاد اللہ کرے گا. نہیں, فرشتے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, فرشتے غفلت میں ہیں, کھاتے پیتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, غفلت میں ہیں. اب اللہ تعالیٰ انہیں متوجہ کر کے اپنے بندے کی یاد دلاتا ہے. بات سمجھ میں, وہ پہلے سے سبوح قدوس میں لگے ہوئے ہیں, سبحان اللہ بحمدہ میں لگے ہوئے ہیں, سبحان کا بولنے میں لگے ہیں نا. صبح شام اللہ کی تسبیح میں رہتے ہیں. اللہ 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 کرنے والوں کے سامنے اللہ ولی اللہ کو یاد کرتا ہے. میں مجمع میں یاد کرے تو میں بہتر مجمع میں یاد کروں گا. اب فرشتوں کی بزم میں اللہ اسے یاد کرے گا تو فرشتے تب کسے یاد کریں گے؟ بھائی میں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, میں اب بولوں کہ غوث اعظم دستگیر, اب آپ نام ہمارا غوث پاک کو یاد کریں نا. میں بولوں خواجہ اجمیر, آپ لازمی طور پر خواجہ اجمیر کو یاد کریں. یاد آئیں گے؟ نہیں یاد کریں بولے تو میں آپ کے دماغ کا فطور بولوں گا. پوائنٹ ہے, کچھ گڑبڑی ہے دماغ میں. شاہ کمال تو آپ کو بولوں کو کہ شاہ کمال یاد. حضرت کامل حیدرآبادی تو کامل حیدرآبادی, یہ نام لینے کے ساتھ آپ یاد کریں. تو اب فرشتے بول رہے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ. اللہ بولتا ہے عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی. تو اب وہ کسے یاد کریں گے؟ مجھے سمجھانا, سوچنا, یاد رکھو, اعتراض کرو پہلے سوچ سوچ کر بعد اعتراض کرو, نہیں تو پھر بعد پھر سوچنا پھر پچھتانا پڑے گا. اس واسطے پہلے ہی سوچ لینا, اس کے بعد اعتراض کرنا, اس میں عزت ہوگی. المعترض عام, علماء نے فرمایا معترض اندھے کی طرح ہے, ٹکر لیتا سر پھوڑ لیتا. پہلے سوچنا, 1000 بار سوچنا. عقل مند وہ ہے, علماء نے فرمایا, جس کا دماغ سامنے زبان پیچھے. دماغ سامنے زبان پیچھے, یعنی پہلے سوچتا بعد بولتا. اور بیوقوف وہ ہے جس کی زبان سامنے دماغ پیچھے, پہلے بولتا بعد سوچتا. تو اعتراض کرنے والے کا یہی معاملہ, اٹھا فوراً اعتراض کر, ارے بات ارے میں تو ایسا بولا, اس لیے ایسا مت کرو. میں خود آپ کی حفاظت کے لیے بولتا ہوں, ایسا نہیں کرتا. پہلے سوچو اس نے کیا بولا, اس نے کیا کہا. ٹھنڈے دماغ سے سوچنا, اچھی طرح سوچنا, پھر پوچھ لینا بھی پھر اس کے بعد. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ بات جانتے نہیں تو فوراً اعتراض کرو. قرآن میں ایسا نہیں آتا. فَاعْتَرِفُوا عَلَىٰ أَهْلِ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم جانتے نہیں تو فوراً علم والوں پر اعتراض کرو. ہاں وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. تو سوچ لینا, پوچھ لینا, اعتراض کیوں کرنا. بات سمجھ میں. تو یہ کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کرام کی بزم میں یاد کرتا ہے. اب پھر سوچیں گے بھائی پھر فرشتے تسبیح کب کرتے ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں مذہب کو سوچو, مذہب کو جانو. میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ فرشتے درود کب پڑھتے ہیں؟ فرشتے درود کب پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی بولتے نہیں. بھائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون, آیت پڑھ لی آپ, وہ کب آپ کو علماء نے بتایا کہ صبح میں فرشتے درود پڑھتے ہیں, شام میں ذکر کرتے رہتے ہیں. ایسا کچھ ہے کیا؟ ایسا کہیں علماء سے سنے ہیں؟ علماء سے مول صاحب ایسا بولے کیا؟ مفتی صاحب بولے نہیں, بولے تو مفتی صاحب نہیں لیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبحون لہ باللیل والنہار, وہ اللہ کی تسبیح میں رہتے ہیں رات و دن. رات و دن تسبیح میں رہتے ہیں. کس کی تسبیح میں؟ اللہ کی تسبیح میں. وہی اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. یہ کب
یہی بولیں گے نا رات میں صبح میں 1 گھنٹہ نہیں. تو ذکر خدا بھی ذکر نبی بھی ایک ساتھ جاری ہے نہیں دونوں نہیں. اب اس کی حقیقت سمجھنا کہ کب سمجھیں گے ذکر کی حقیقت سمجھیں گے تو سمجھیں. اب میں اس پر نہیں جاتا اتنا تو کہہ دیا ذکر کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھیں گے تو یہ سب سمجھ آ جائے. تو فرشتے اللہ کی یاد میں ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کو یاد کرنے والے کو یاد کرتا ہے ان کے ساتھ. تو فرشتے اللہ کے یاد کرنے والے کو یاد کریں گے نہیں کریں گے. تو اب غوث اعظم ہر وقت اللہ کی یاد میں ہے تو اللہ ہر وقت غوث اعظم کو یاد کرے گا. تو فرشتے ہر وقت غوث اعظم کو یاد کریں. تو ذکر غوث الورا دیکھیے اس کا طریقہ ہے اللہ کا اور ملائکہ. نہیں ہے بولے تو پھر میں ایک بات بولتا ہوں. حدیث میں آیا جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ابو ہریرہ سے بولتی ہے ذرا الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے. کسی بندے سے اللہ محبت کرتا ہے غوث اعظم سے اللہ محبت کرتا نہیں کرتا ہے. تو حضور فرماتے کسی سے بھی محبت کرتا ہے اللہ تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے. بلا کر بولتا ہے جبرائیل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. ایسے ہی بولتا نہیں بلا کر بولتا. تو ولی اللہ کی محبت کی دعوت اللہ دیتا. دعا جبرائیل کو بلا کر بولتا اور جب یہ بولتا اللہ تعالیٰ تو جبرائیل امین محبت کرتے اور اہل سما میں یعنی ملائکہ کرام میں اعلان کرتے کہ اے فرشتوں اللہ اس فلان بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی کرو. جبرائیل علیہ السلام سے یہ نہیں بولتا. آپ روایت دیکھیے تم محبت کرو اور فرشتوں کو بولو. اللہ نے نہیں فرمایا تم محبت کرو کتنا بولتا ہے. پر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے تم بھی محبت کرو. اب ابھی میں نے ثابت کیا کہ محبت کرنے والا محبوب کو زیادہ یاد کرے. اب یہ فرشتے سب غوث اعظم سے محبت کریں گے تو کیا کریں گے زیادہ. تو پھر ثابت ہوا کہ اس کثرت ذکر غوث الورا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے. تو کیا کہہ رہا تھا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار ہو جاؤ اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. میں نے کئی بار کہا ہے سن لینا کہ اب لوگ اولیاء اللہ بولتے ہیں تو ہماری اولیاء اللہ بولا اللہ غوث الورا بول رہے. اللہ تعالیٰ تو اولیاء اللہ بولا غوث الورا کا لفظ نہیں ہوا. آپ وہ آیت پڑھتے ہیں اور یہ مانا کرتے ہیں. یاد رکھنا میں نے ثابت کیا ہے اتنا تو سب مانتے ہیں غوث الورا سید الاولیاء سلطان الاولیاء سب مانتے ہیں. سب نہیں مانتے یہاں جو ہے وہ سب تو مانتے ہیں نا. آپ تو مانتے ہیں نا غوث الورا سید الاولیاء. قرآن کا ایک طریقہ ہے جو کسی جماعت کا سردار ہو اسے جماعت کہہ دینا. اسے جماعت کہہ دینا. جو کسی گروہ کا سردار ہو اسے گروہ کہہ دینا. جو قرآن کا طریقہ ہے. بولے یہ کیسا کہ کہاں ثابت ہے. آپ قرآن کو افترا کر رہے ہیں نہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آ کر حضرت یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں. حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل آ کر حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دیتے ہیں. صحیح ہے کہ مانتے ہیں آپ قرآن سے ثابت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کون دیتے ہیں
علیہ السلام کی خوشخبری کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اذ نادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بِیحییٰ. جبکہ فرشتوں نے زکریا کو ندا دی کہ زکریا آپ کو اللہ یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. کس نے ندا دی؟ فرشتوں نے. الملائکہ دوسرے مقام پر ثابت ہے کہ ایک فرشتے نے خوشخبری دی. یہاں اللہ فرماتا ہے الملائکہ. تفسیر جلالین میں لکھا ہے الملائکہ سے مراد ای جبرائیل. الملائکہ سے مراد جبرائیل. جبرائیل ایک فرشتہ ہے. انہیں اللہ کا بولا الملائکہ. وجہ کیا؟ وہ سید الملائکہ. سید الملائکہ کو اللہ نے اللہ اور ملائکہ کہا نا. اسی طرح سید الاولیاء کو یہاں اولیاء اللہ کا. تو یہاں اس اعتبار سے اس نہج سے اس روح سے یہ معنی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان اولیاء اللہ سے مراد اللہ ان غوث الورا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ معنی ہے اس کا. یہ غوث الورا پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کئی بار آپ سنے ہوں گے کہ یہ اللہ ان اولیاء کی آیت پورے قرآن میں ایک جگہ وہ ہے 11ویں پارے. وہ کہاں ہے؟ اور پوری دنیا جانتی ہے 11ویں نمبر کو غوث اعظم سے نسبت ہے. اس آیت کو اللہ نے 12ویں میں 13ویں میں نہیں رکھا 11ویں پارے میں اور 11ویں رکوع میں. اور اس آیت کے کلمات 11 ہیں. یہ انتظام معراجی اللہ تعالیٰ کا. تو اس سے معلوم ہوا اشارتاً اللہ بتا رہا ہے یہاں میرے غوث کا ذکر کر رہا ہوں. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو بے شک وہ معنی بھی ہے کہ تمام اولیاء اللہ بے خوف اور بے غم ہیں. اور بدرجہ اولا سید الاولیاء حضرت غوث اعظم بے خوف اور بے غم. تو یہ قرآن شریف میں ذکر کرتا ہے جس کا غوث الورا کا اللہ تعالیٰ. اور قرآن شریف کو تھوڑا پڑھنا یا زیادہ پڑھنا؟ زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام دیکھا کس طرح ذکر غوث الورا کی کثرت کا انتظام کس طرح کیا قرآن میں رکھ دیا. تو بولا کہ قرآن زیادہ پڑھو. قرآن اب پڑھنے والا اللہ ابن اولیاء اور کرتا کیا ہے بھائی ذکر غوث الورا کرے تو کیا ملتا ہے؟ یہ ایک گھر پر نیکیاں دیتا ہے. تو ذکر غوث الورا کو قرآن میں رکھ دیا. اور یاد رکھنا یہاں تو فرمایا اولیاء اللہ اور دوسرے مقام پر فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ. ایک ہے آلاء اللہ, ایک ہے اولیاء اللہ. اولیاء اللہ آلاء اللہ. اولیاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے دوست. آلاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں. آلاء علم کی جمع ہے آلاء. علم یا علم یہ عربی میں نعمت کو کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں اب یہی آلاء ربکما تکذبان اس کی جمع ہے آلاء. تو اسی لیے حضرت مجاہد کی تفسیر ہے اس میں آپ منفرد ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. الی ربہا الی سے مراد اعلیٰ کا مفرد. اب اس بات میں بھی میں نہیں جاتا کیونکہ یہ منفرد تفسیر ہے حضرت مجاہد کی. اب میں اس میں جاتا نہیں ہوں پریشان ہوں. تو اعلیٰ کے معنی اعلیٰ اللہ اللہ کی نعمتیں اور اولیاء اللہ اللہ کے دوست. اور یاد رکھنا ہر ولی اللہ اللہ کی نعمت ہے. ہر نعمت ولی اللہ نہیں. یہ نعمت ہے نہیں ہے ولی اللہ ہے. یہ نعمت ہے نہیں ہے ولی اللہ ہے. اور خواجہ نعمت ہے نہیں ہے ولی اللہ. غوث نعمت ہے ولی اللہ ہے. تو ہر نعمت ولی اللہ نہیں, ہر ولی اللہ نعمت. تو معلوم ہوا اعلیٰ درجے کی نعمت ولی اللہ. اس نعمت سے اللہ تک پہنچنا یقینی نہیں, اس نعمت سے اللہ تک پہنچنا یقینی ہے.
چھوٹی نعمتوں کو یاد کرو تو کیا مانا؟ بدرجہ اولا غوث الورا کو یاد کرو، اللہ کی چھوٹی نعمتوں کو یاد کرو۔ آنکھ نعمت ہے اسے یاد کرو، کان نعمت ہے اسے یاد کرو، دانت نعمت اسے یاد کرو، زبان نعمت ہے اسے یاد کرو، ہاتھ نعمت ہے اسے یاد کرو، پاؤں نعمت ہے اسے یاد کرو، جسم نعمت ہے اسے یاد کرو، قلب نعمت ہے اسے یاد کرو۔ تو یہ نعمت بے شک اگر اس پہ شکر ہے، اعتراف ہے، ذکر ہے تو یہ اللہ تک پہنچاتی ہے نعمت۔ اور غوث الورا وہ نعمت ہے کہ غافل ان سے ملے تو ذاکر بن جائے، چور ملے تو عبدال بن جائے، گناہگار ملے تو نیکوکار ہو جائے، ڈاکو ملے تو اولیاء بن جائے۔ یہ ایسی نعمت۔ تو جب چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے تو غوث الورا تو بڑی نعمت ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور یاد رکھنا اللہ یہ قرآن یہ اور اس میں زمین کا ذکر ایک بار نہیں، ایک بار آیا ہے، کئی بار۔ آسمان کا ذکر کئی بار، بارش کا ذکر کئی بار، ہوا کا ذکر کئی بار، نہیں پانی کا ذکر کئی بار، دانے کا ذکر کئی بار، کھانے کا ذکر کئی بار، روٹی کا ذکر کئی بار، غذا کا ذکر کئی بار، ہوا کا ذکر کئی بار، ہے نہیں؟ تو خدا بتا رہا ہے دیکھو چھوٹی نعمتوں کا ذکر میں کثرت سے کرتا ہوں، تو غوث الورا کا ذکر تھوڑا کرنا، تو بدرجہ اولا غوث الورا کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس میں تعلیم ہے، اس میں اشارہ ہے۔ یہ دیکھو زمین ایک ادنا مخلوق ہے، ظاہر بات ہے نا، زمین اشرف المخلوقات نہیں ہے، غوث الورا ولی اللہ، اللہ کے ولی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا جب کوئی مجمع کوئی مجلس بیٹھتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، ستار فرماتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ نزلت علیہ رحمہ، ان پر رحمت اترتی ہے۔ حدیث صحیح ہے، اللہ کو یاد کریں تو کیا ہوتا ہے؟ رحمت اترتی ہے، رحمت اترتی ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت امام سفیان بن عیینہ، حضرت امام، ان کی جلالت قدر کو جاننے کے لیے اتنا جان لیں کہ یہ ائمہ اربعہ میں سے دو اماموں کے شیخ ہیں، حضرت احمد بن حنبل اور حضرت محمد بن ادریس شافعی کے شیخ، دو اماموں کے شیخ، اور ایک امام مالک کے تلمیذ، اور ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے تلمیذ کے تلمیذ۔ یہاں ہمارے امام کا شرف ظاہر ہے۔ سفیان بن عیینہ حضرت ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ابراہیم بن طہمان ان کے شاگرد ہیں سفیان بن عیینہ، اور حضرت مالک کے شاگرد ہیں سفیان بن عیینہ، اور حضرت شافعی اور احمد بن حنبل شاگرد ہیں سفیان بن عیینہ۔ سفیان بن عیینہ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ تمام کتب حدیث، تمام ائمہ حدیث کے رجال، کسی نے آپ سے حدیث کو لینا چھوڑا نہیں، سب نے آپ سے احتجاج کیا۔ سفیان بن عیینہ جو متفق علی صفته و جلالته ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تو رحمت اترتی ہے۔ حدیث ابھی آپ نے سنی کہ جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت اترتی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں میں بھائی ان کو یاد کرتے رہے ورنہ آرام لے گا۔ اس کو کیا بولے گا؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو نزلت علیہم الرحمہ، رحمت اترتی ہے ان پر، اور صالحین کو یاد کرتے تو رحمت اترتی ہے۔ آپ کو یہ بھی ماننا ہے، وہ بھی ماننا ہے، آپ کو حدیث پر بھی ایمان رکھنا ہے، سفیان بن عیینہ کی بات کو بھی ماننا ہے، کیونکہ ہم ماننے والے ہیں، اہل سنت والجماعت، ہم ماننے والے، انکار ہم میں نہیں ہے، ہم انکاری نہیں، ہم اقراری ہیں۔ تو سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین، بعض لوگ اسے حدیث کہتے ہیں، حدیث نہیں ہے، بعض لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہتے ہیں، قسم خدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں،
میں کسی صحابی کا کلام ہے، کسی تابعی کا کلام ہے، یہ حضرت سفیان بن عیینہ صالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے حضرت سفیان بن عیینہ کے بارے میں علماء اسماء رجال لکھتے ہیں کہ یہ صاحب حکمت بہت بڑے حکیم تھے، بڑے حکمت والے تھے، آپ کی حکمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت سے مالا مال کیا، آپ کی حکمت دیکھیے، ان کا ذکر نبیین تنزیل الرحمانی کا، نبیین کے ذکر کے وقت رحمت الترکینی کا، آپ کو معلوم ہے منعم علیہ طبقات 4، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ نے سب سے نچلا طبقہ جو ہے اس کو لیا، وہ ہے صالحین، چوتھا طبقہ۔ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت اترنے لگتی ہے تو ظاہر بات ہے شہداء کے ذکر کے وقت بدرجہ اولا رحمت اترے گی، اور صدیقین کے ذکر کے وقت بدرجہ اولا رحمت اترے گی، اور نبیین کے ذکر کے وقت بدرجہ اولا، اور سید الانبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو خدا فرماتا ہے، خدا کے حبیب فرماتے ہیں یہ بار مجھ پر درود پڑھے تو اللہ 10 رحمت دے گا۔ اللہ کی یاد سے حضور کا درود پڑھ گیا کیا؟ نہیں پڑھا، اس میں اللہ کی یاد ہے، صاحب مصطفیٰ کی یاد بھی ہوگی، کیونکہ اللہم صلی علی، تو مجھے کیا بولتا ہے بندہ؟ اللہ پہلے اللہ کو یاد کرتا، پھر مصطفیٰ کو یاد کرتا۔ اور حضرت نضر بن شمیل، یہ حضرت ابو حنیفہ کے دور کے بزرگ ہیں، محدث ہیں، ثقہ ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تمام محدثین نے آپ سے اعتراض کیا ہے۔ نضر بن شمیل فرماتے ہیں من قال اللہم فکأنما دعا اللہ بجمیع اسمائہ، جس کسی نے اللہم کہہ دیا گویا کہ اس نے اللہ کے تمام ناموں سے اللہ کو پکارا، تمام ناموں کو لے کر گویا اللہ کو پکارا، کیا کہنے والا؟ اللہ۔ تو درود میں ایسا ذکر ہے اللہم صلی علی سیدنا درود کی کثرت کرو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو یہ حضرت سفیان بن عیینہ نے چوتھے طبقے کو لیا، ان کا ذکر صالحین تنزیل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت کیا ہوتا ہے؟ اب حضرت غوث اعظم تو صدیقین میں سے، حضرت غوث اعظم بولے، حضرت غوث اعظم تو صدیقین میں سے بول سکتے کیا؟ بول سکتے کیا؟ بول سکتے، بولنا چاہیے۔ اللہ نے تو ہم کو صدیق کہا، قرآن میں اللہ نے سورہ حدید میں اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو اللہ اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب رکھتے نہیں، اللہ فرماتے ہیں وہی صدیق ہے۔ اب دیکھو اللہ کا فتویٰ، یہ اللہ کا اعلان، ہم کو صدیق بولتا ہے، غوث تو غوث ہے۔ تو صالحین چوتھا طبقہ ہے، ان کے اوپر ہے شہداء، ان کے اوپر ہے صدیقین، تو غوث الاعظم من سادات الصدیقین، صدیقین کے سلطانوں میں سے ہیں۔ آپ کا ذکر کریں گے تو بدرجہ اولا رحمت دیکھیے کب تک اترتی ہے؟ خدا کو یاد کرے تو بھی رحمت اترتی ہے، اب اس اور کی روح سے غوث الورا کو یاد کرے بھی تو رحمت اترتی ہے۔ اور یاد رکھنا رحمت کا نزول بعد ہوتا، پہلے خدا کی رضا ہوتی، یہ پہلے رحمت نازل کرتا بعد خدا راضی ہوتا ہے، ایسا ہے، پہلے خدا بعد نزول رحمت فرماتا۔ تو معلوم ہوا غوث اعظم کے ذکر سے خدا راضی ہوتا، شیطان راضی نہیں ہوگا۔ خدا جس سے راضی ہوگا شیطان۔ تو ان کا ذکر صالحین تنزیل الرحمہ، رحمت کب تک اترتی؟ دیکھیے اللہ کو یاد کرتا ہے بندہ تو رحمت اترتی ہے، اور غوث الورا کو یاد کرتا ہے تو رحمت اترتی ہے، اور عمل مقبول کرتا ہے تو رحمت اترتی ہے۔ جب بندہ ایسی دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ رحمت۔ جو عمل مردود ہو جائے تب رحمت اترتی ہے۔ ریاکاری کی
کوئی نماز پڑھتا ہے وہ خدا کی رحمت اترتی، بولیں گے عمل مقبول ہو تو رحمت اترتی، ذکر الہی ہو تو رحمت اترتی، غوث الورا کا ذکر ہو تو رحمت اترتی۔ معلوم ہوا یہ ہے عظمت ذکر غوث الورا۔ اور یاد رکھنا حافظ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں اور سیر اعلام النبلاء میں ابراہیم بن طہمان کے ترجمے میں لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل، آپ جانتے ہیں نا امام احمد غوث الاعظم کے امام ہیں، آپ کے شرف کے لیے یہ کافی ہے، غوث الاعظم کے غوث الورا کے امام ہیں امام احمد بن حنبل۔ یہ واقعہ کہاں ہے؟ تذکرۃ الحفاظ میں، سیر اعلام النبلاء میں۔ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ عدالت کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے کسی نے ابراہیم بن طہمان کا ذکر چھیڑ دیا۔ ابراہیم بن طہمان یہ کون ہے؟ یہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ابراہیم بن طہمان، حضرت سفیان بن عیینہ کے شیخ، ان کا ذکر چھیڑا کسی نے احمد بن حنبل کے سامنے۔ احمد بن حنبل عدالت کی وجہ سے لیٹے ہوئے، آپ کچھ کر رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ سرکار آپ کو یہ زحمت نہیں اٹھانا تھا، آپ لیٹے ہوئے، آپ کی تکلیف ناساز ہے، آپ کو لیٹے رہنا تھا۔ تو آپ کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں لا ينبغي ان يذكر الصالحون ويتقى، یہ لازم نہیں کہ صالحین کا ذکر ہو اور ٹیک لگا کر بیٹھے رہیں۔ وہ احمد بن حنبل، وہ ہم اور آپ نہیں، وہ احمد بن حنبل۔ اسی لیے ہم جب سید المرسلین پر سلام بھیجا جاتا ہے احمد بن حنبل سے پوچھو، جب یہاں دیکھو حالت عدالت، حالت مرض میں، حالت بیماری میں، یہ کیا کیا آپ نے مجھ سے نہیں احمد بن حنبل سے پوچھو، امام برحق سے پوچھو۔ لا ينبغي ان يذكر الصالحون ويتقى، ارے نہیں یہ لائق نہیں صالحین کا ذکر ہوتا رہے ہم ٹیک لگا کر بیٹھے رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حالت بیماری میں آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، تو معلوم ہوا یہ ہے جب صالحین میں سے ابراہیم بن طہمان، غوث الاعظم صدیقین میں سے، صالحین سے مراد وہاں یہاں بھی احمد بن حنبل یہی قاعدہ بتا رہے ہیں، ابراہیم بن طہمان تو اعلیٰ درجے کے صدیق ہیں، صالحین کا ذکر ہو تو ٹیک نہیں لگانا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ابراہیم بن طہمان کا ذکر ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا جب ابراہیم بن طہمان کی تعظیم اور ذکر کی تعظیم کرنا یہ عظمت ہے احمد بن حنبل کے دل میں، تو ہم گناہگاروں کے دل میں غوث الاعظم کے ذکر کی عظمت ہو تو کیا برا ہے۔ یاد رکھنا غوث الورا اولیاء اللہ میں سے، غوث الورا اور اولیاء اللہ کا ذکر محمد رسول اللہ کے نزدیک کیسا ہے، یہ ذرا سنا کر ختم کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے پورے صحابہ اولیاء اللہ، پورے صحابہ اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ۔ تو بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث مروی ہے، متفق حدیث ہے، کہ آپ فرماتی ہیں ما غرت علی احد ما غرت علی خدیجہ، کسی پر مجھے اتنا غیرت نہیں آئی جتنی غیرت مجھے خدیجہ پر آئی۔ اس کی وجہ ہے لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکثر ذکرہ، اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کثیر کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اذکروا اللہ کثیرا، اسے زیادہ یاد کرو۔ ذکر کثیر کس کا کرنا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے حکم کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، وہ حال ہے، ممتنع ہے، وہ سید المعصومین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لأنه كان يذكرها نہیں کہا، لأنه كان يكثر ذکرها، اس واسطے کہ خدیجہ کا ذکر کثیر کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بولنے والے عائشہ صدیقہ صحیح مسلم کے روایت میں فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور یہاں فرماتی ہے کان یکثر ذکرها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ، اللہ کا ذکر زیادہ، خدیجہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے رضی اللہ۔ تو لا
نبی حدیث ہے، نبی حدیث ہے، تو میں نے غیرت میں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس عورت کے سوائے کوئی عورت ہی نہیں ہے، یہ گرا تھا غیرت کی وجہ سے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت بولو، ان کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو۔ وہ حالت غربت میں اس نے ایسی ایسی مدد کی ہماری، اس نے ساتھ دیا اور اس سے مجھے اولاد ہوئی۔ تو مصطفیٰ بتا رہے ہیں اس میں کہ جس کے سبب، جس کے ذریعے اولاد ملے اس نیک کو زیادہ یاد کرنا سنت مصطفیٰ، اس غوث کے ذریعے خدا ملے ہمیں، اس عورت کے ذریعے ظاہر بات ہے، یہ مانی بات ہے، خدیجہ کبریٰ کے مرتبے کا مقابلہ حضرت رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ المؤمنین ہے، ولی اللہ ہے، وہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے۔ اب بات ولیت اولیاء کی ہے، ولی ہے تو ذکر اولیاء مصطفیٰ خدیجہ کبریٰ سے اعلیٰ ہو کر ادنا کا ذکر کثیر کرتے ہیں، تو ہم غوث الورا کے غلام ہو کر کیوں ذکر کثیر غوث الورا نہ کریں؟ تو غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی عظمت یہ ہے کہ کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً کتاب و سنت نے ہماری رہبری کی ہے، یہ بتایا ہے کتاب و سنت نے ہمیں کہ غوث الورا کا ذکر یہ کوئی مذموم و ممنوع و منہیت وہ چیز نہیں ہے، یہ مبارک اور محمود و مستحسن و محبوب عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں حضرت غوث الورا کا ذکر کرنے کی توفیق دے اور اس کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی علی نبی